Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. تو توحید ہم کہاں سے سیکھیں؟ یہ میں بار بار اس جملے پہ تاکید کر رہا ہوں، توحید کہاں سے سیکھیں؟ اس گڑھے کے پانی سے یا نہر اعظم سے؟ آپ اگر بیمار ہوں، مریض ہوں، پیاسے ہوں تو کون سا پانی پیئیں گے؟ گندا پانی پیئیں گے یا پھر اس نہر عظیم سے پانی پیئیں گے، اس آب کوثر سے پانی پیئیں گے؟ میں آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بعض چیزیں جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ہم ان چیزوں کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، وہ افراد کہ جنہوں نے توحید کہیں اور سے سیکھی ان کا نتیجہ دیکھیں، اور آج ہم اپنے مذہب کا نتیجہ دیکھیں۔ میں ایک مقدمہ بنا رہا ہوں، نتیجہ پھر انشاءاللہ ربط مصائب۔ آج ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارا مذہب، ہمارا مکتب علم کے نام سے معروف ہے، ہمارا مکتب مکتب برہان ہے، ہمارا مکتب مکتب دلیل ہے۔ ہمارا مکتب ایویں نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے، جو آپ کی دلیل، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا وہ فلاں یہ کہتا ہے، وہ فلاں صاحب نے خواب دیکھا، وہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، وہ فلاں نہیں۔ آغا جان، ہمارا مذہب خوابوں پہ مبتلا نہیں ہے، ہمارا مذہب خوابوں سے درست نہیں ہوتا، ہمارا مذہب حقیقت پہ مبنی ہے، ہمارا مذہب دلیلوں پہ مبنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، ہم دلیلوں کے فرزند ہیں، ہماری باتوں میں دلیلیں پوشیدہ ہیں، ہماری کوئی بھی بات بغیر دلیل نہیں ہوتی۔ اور جنہوں نے بغیر دلیلیں باتیں کی، ان کے مکتب کے نظریات دیکھیں، ان کے مکتب کے مسائل دیکھیں۔ بعض افراد نے منصور دوانقی وغیرہ کے زمانے میں اگر جائیں تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول رکھی تھی امام جعفر صادق کے خلاف، دکانیں کھول رکھی تھی آغا جان، اور ان دکانوں سے ایسے ایسوں کو تربیت دی، بتا نہیں سکتے، بس سمجھ سکتے ہیں۔ فتووں کے جو ہے روز ٹرک برآمد ہوتے تھے ان کے گھروں سے، ایسے ایسے لوگوں کی تربیت وہاں سے ہوئی۔ منصور دوانقی انہی ایک تربیت یافتہ شاگرد کے پاس گیا کہ ذرا مجھے بتاؤ سجدے میں آنکھوں کو بند کروں یا کھولوں؟ اب وہ مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں کہ او مسئلہ تو بڑا پیچیدہ ہے، لیکن جو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں مسائل بیان کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، حدیثوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، برہان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا مکتب ہے کہ جہاں قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ دیکھا جاتا تھا علی نے کیا فرمایا، جو علی نے کہا اس کا الٹا کہہ دو۔ تاریخ کے الفاظ بیان کر رہا ہوں خدا کی قسم، کہ جو علی نے کہا اس کا الٹا کہہ دو۔ منصور دوانقی نے پوچھا کہ بھائی نماز میں سجدے میں آنکھوں کو بند کروں یا کھولوں؟ تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام جعفر کی ہر حرکت اور ہر مسئلے میں مخالفت کی، الا انی لا اعلم، مگر یہ کہ اس مسئلے میں میں نہیں جانتا کہ امام جعفر آنکھوں کو کھولتے ہیں او یغمضہما، یا آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ مشکوک ہوئی اس مسئلے میں، وَإِلَّا سارے میرے مسائل کی طرف آپ رجوع کریں تو سارے مسائل میں نے ان کی مخالفت کی، مگر اس مسئلے میں مجھے یہی نہیں پتا کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ وہ سجدے میں آنکھوں کو بند کرتے تھے یا آنکھوں کو کھولتے تھے؟ تو خوب، جب مسئلہ ان کا بھی نہیں پتا اور شریعت کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو فتویٰ کیا دیں گے کہ اچھا آپ ایسا کریں، کل سے نماز میں جائیں، سجدے میں ایک آنکھ کھولیں اور ایک بند کریں۔ یہ نظریہ آغا جان، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جائے شوخی نہیں ہے، جائے مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے آغا جان۔ ان کی یہ مسائل ہیں، انہیں خواہ کے شفا سے دشمنی، جائیں مسائل پڑھیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کتے کے فضلے پہ سجدہ کر سکتے ہیں، نظریہ ہے کتے کے فضلے پہ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن خواہ کے شفا سے دشمنی، یہ ان کے نظریات ہیں۔ تو خلاصہ ہم توحید کہاں سے لیں، توحید کس کے دروازے سے لیں، یہ ہمیں مشخص کرنا پڑے گا۔ اگر آج اہل بیت کے چاہنے والے، بس میں نتیجہ دے رہا ہوں، اگر آج اہل بیت کے چاہنے والے توحید کو سمجھنے میں غلطی کریں تو حیف ہے۔ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تم کیوں اپنا مذاق بنوا رہے ہو؟